بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، ایک ہمارے جو بزرگ وہ کہا کرتے تھے کہ جب آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں اس جھوٹ کو کور اپ کرنے کے لیے آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ یعنی آپ جب ایک غلط کام کر لیتے ہیں تو اس غلط کام کو کور کرنے کے لیے آپ کو مسلسل غلط کام کرنے پڑتے ہیں۔ رجیم چینج ہوا، ایک آرمی چیف جنرل باجوہ نے فیصلہ کیا کہ جناب عمران خان مجھے پسند نہیں ہے، اور اس نے فیصلہ کیا اس کو ہٹانے کا۔ شہباز شریف اس کو بہت پسند تھا، وہ سمجھتا تھا شہباز شریف بہت بڑا جینیس ہے اور اسحاق ڈار سے بڑا کوئی اکانومی کا وزٹ کوئی نہیں ہے۔ تو اس کی بھی عقل ذرا دیکھ لیں کہ اس نے جب یہ فیصلہ کیا، اور بھی وجوہات تھیں جو میں کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ صرف یہی نہیں تھی، اور بھی ان وجوہات تھیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا گورنمنٹ گرانے کا۔ لیکن جب گورنمنٹ گرا دی اور جب پتہ چل گیا کہ پبلک نے ریجیکٹ کر دیا امپورٹڈ حکومت کو، جب واضح ہو گیا کہ پبلک اس امپورٹڈ حکومت کو منظور نہیں کر رہی، ٹویٹر کے اندر سارے ریکارڈز ٹوٹ گئے، امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ ایک پاکستانیوں کی آواز ساری جگہ سے آگے، کبھی پبلک نکلی نہیں ایسے جس طرح 10 تاریخ کو 10 اپریل کو پبلک سڑکوں پہ نکلی بتانے کے لیے کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے اس چینج کو۔ اس کے بعد بائی الیکشنز ہوئے، ان کے اندر واضح ہو گیا، جب 37 بائی الیکشنز میں سے 30 تحریک انصاف جیت گئی، تو یہ سارے جن لوگوں نے کانسپریسی کی تھی، اور یہ جو سارے 12 پارٹیز کی امپورٹڈ، یہ جو بیٹھ گئے یہاں کے گھسپیٹھیا ہم ان کو کہیں گے، یعنی یوزرپرز کہیں گے انگریزی میں، وہ لوگ جن کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، جو آکشن بجائے الیکشن سے پیسے خرچ کر کے ایک آرمی چیف کے ساتھ مل کے، جس نے خفیہ ایجنسی ساتھ ملا کے گورنمنٹ گرائی ہوئی تھی، اور یہ جب ان کو جب پتہ چلتا گیا کہ پبلک ان کے ساتھ نہیں ہے، تو ان کو ایک خوف آنا شروع ہو گیا کہ کسی طرح الیکشن نہ ہو پاکستان میں، اور انہوں نے الیکشن سے بھاگنے کی پوری کوشش کی اور کرتے گئے، ہر چیز کریں بل الیکشن نہ ہو۔ تو اس کے لیے جو انہوں نے قدم اٹھائے، میں ابھی پہلے لیٹسٹ سے شروع کرتا ہوں، لیکن میں بتاؤں گا کہ انہوں نے ظلم کتنے کیے، کیا کیا وہ میں اس کے اوپر، جو آج ہماری ہیومن رائٹس کی رپورٹ آئی ہے، جو انہوں نے ہماری وائلیشنز کی، اس کے اوپر وائٹ پیپر جو ہم نے دیا، اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں۔ میں صرف آج آپ کو بتاؤں کہ اس جھوٹ کو، اس غلط کام کو کور کرنے کے لیے یہ ملک کتنی بڑی قیمت ادا کر رہا ہے۔ آج ہنگامی شہباز شریف ایک میٹنگ کرتا ہے کیبنٹ کی، اور اس کے بعد جب لوگ تراویحاں میں مصروف ہوتے ہیں تو ایک فیصلہ آتا ہے جلدی سے پارلیمنٹ سے، اور پارلیمنٹ کیا ہے، جس کے اندر اپوزیشن لیڈر نون لیگ کا ٹکٹ لینا چاہتا ہے، اس کو اپوزیشن لیڈر بنایا ہوا ایک لوٹے کو، وہ بیٹھ کے جلدی سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی چیف جسٹس کے اوپر سو موٹو ایکشن کے اوپر جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا۔ دیکھیں، میں تو سب سے پہلے کہتا ہوں کہ پاکستان میں جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے، اور جو ہم اب پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، جو انشاءاللہ جو اس دلدل میں سے ہم نکلیں گے، تو اس میں گورننس ریفارمز بھی ہوں گے اور جوڈیشل ریفارمز بھی ہوں گے، کیونکہ ہمیں جب تک کانٹریکٹ انفورسمنٹ اور جب تک ہم اس ملک کے اندر جلدی سے اپنے جسٹس ڈیلیڈ نہ ہو، انصاف کے جتنی جلدی ہم اس ملک میں انصاف دے سکیں لوگوں کو، ہمارا ملک اتنی تیزی سے خوشحالی کی طرف جائے گا۔ وہ تو ہم سب متفق ہیں، لیکن میں ان کی نیت کے اوپر شک کر رہا ہوں، اور مجھے ہمیشہ شک رہا ہے، کیونکہ یہ لوگ کبھی بھی عدلیہ کو آزاد اور مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ جس شہباز شریف نے آج یہ جلدی میں فیصلہ کیا، اور یہ صرف اور صرف عدلیہ کے اوپر، سپریم کورٹ کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے کیا ہے، اور وہ کیوں کیا ہے کہ الیکشن نہیں چاہتے، تو ساری چیزیں وہیں سے شروع ہو رہی ہیں کہ یہ سارے ڈرے ہوئے الیکشن سے، اس سے بھاگنے کے لیے پریشر پڑ رہا ہے سپریم کورٹ کے اوپر کہ الیکشن کسی طرح نہ کروائیں۔ تو لیے میں کیوں ان کی نیت کے اوپر شک کرتا ہوں؟ یہ وہ لوگ تھے، یہ شریف خاندان، انہوں نے سب سے پہلے 1990 کے اندر جب پلاٹس کے اوپر ان کو بلایا گیا، نواز شریف نے بڑے زیادہ پلاٹس دے دیے تھے، رشوت دی تھی لوگوں کو، پتہ نہیں پیسے اربوں روپے کے بنائے تھے، میں 1990 کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایک جج نے لاہور ہائی کورٹ نے ان کے اوپر نوٹس لے لیا، تو تب بھی
دوسرے ججز کو ساتھ ملا کے رشوت دے کے اس جج کو انہوں نے زیرو کر دیا تھا. اور ان کو جج وہ پسند تھے, اور ان کے ٹیلی فون کانورسیشن ہے کہ جج صاحب جناب بے نظیر کو 3 سال نہ سزا ہو بلکہ 5 سال. یہ وہ ہیں جو کہ ان کی ٹیلی فون کے اوپر ججز ان کے اوپر لائن پہ ہوتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر حملہ کیا. ایک سجاد علی شاہ جیسا ایک ایماندار دیانتدار جج چیف جسٹس کے اس کے سپریم کورٹ پہ حملہ کر کے ان کو وہاں سے وہ جان بچا کے بھاگے. اور اس کے بعد رفیق تارڑ جو ان کا جس کو انہوں نے صدر بنایا تھا, اس نے وہ بریف کیسز لے کے گئے اور انہوں نے کوئٹہ بینچ کو خریدا. یہ سجاد علی شاہ نے اپنی کتاب میں لکھا, اور انہوں نے ریوولٹ کروائی, تقسیم کیا, اور اس طرح ایک سٹنگ چیف جسٹس کو ہٹایا. اب ان کی یہ تاریخ ہے, اور یہ جج وہ چاہتے ہیں جو کہ ایسے امپائر جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں. ان کو کبھی نیوٹرل امپائر کا کانسیپٹ نہیں آیا, کیونکہ یہ انہوں نے غلط کام کرنے ہوتے ہیں. جو بھی غلط کام کرتا ہے وہ ایک آزاد اور مضبوط اور کریڈیبل عدالت کو کبھی نہیں آنے دے گا. اور انہوں نے اسی طرح ہمیشہ سارے اداروں کے اوپر اپنے لوگ بٹھائے, ان سے غلط کام کروائے. آتے ساتھ ہی شہباز شریف نے کیا کیا, اس نے اپنا ایف آئی اے کا ہیڈ اپنا بنایا. اس نے اس کی 16 ارب روپے کے کیسز تھے, 4 اس کے اندر گواہ تھے جو کہ 2 مہینے کے اندر سارے ہارٹ اٹیک سے مر گئے. جو ڈاکٹر رضوان ایف آئی اے کا تھا جس نے انویسٹیگیشن کی, اس کو ہارٹ اٹیک ہوا, وہ بھی مر گیا. تو وہ سارا ختم کروایا. 8 ارب روپے کے ان کے منی لانڈرنگ کے کیسز تھے نیب کے اندر, اس کے اندر بھی آتے ساتھ ہی پہلے اپنا آدمی رکھوایا, اور اپنا جو انہوں نے آدمی نیب کا ہیڈ لگوایا اس نے بھی آخر میں استعفیٰ دے دیا کہ میں نے ان کے لیے کام کرتا, ہی غلط کام کرواتے. دونوں اداروں کی کریڈیبلٹی ختم کی. نہ ایف آئی اے کی کوئی کریڈیبلٹی رہ گئی, نہ نیب کی. وہ 2 ادارے رہ گئے جن کا صرف اور صرف کام پولیٹیکل وکٹمائزیشن, مخالفین کے خلاف کیسے کیسز ہے. اور ان کے ساروں کے کیسز جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے, ان کے کیسز ختم ہو گئے. تو انہوں نے جو آج یہ جو ایک عدالت کو پریشرائز, سپریم کورٹ کو پریشرائز کرنے کے جو چیف جسٹس کو کیا, ساری قوم آج, جبکہ وہ ہم سب چاہتے ہیں کہ عدالتوں کے اندر ریفارمز ہوں, لیکن ان کی نیت کے اوپر آج ساری قوم سمجھ گئی ہے کہ ان کا صرف مقصد ہے الیکشن سے بھاگنا. اور ان کی ساری جو چالیں ہیں اب چل رہی ہیں, اور ان کے ساتھ ہینڈلرز ملے ہوئے ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں وہ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. اور میں اس کے اوپر بھی بات نہیں آؤں گا کہ پھر کیسے توقع کرتے ہیں کہ جب لوگ تنقید کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں کسی ادارے کی توہین ہوگی. تو جب آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے جن کو 30 سال سے پاکستانی قوم جانتی ہے, جن کی کرپشن کے اوپر کتابیں لکھی گئی, تو پھر کیسے سمجھتے ہیں کہ لوگ بھی چپ کر کے نیوٹرل ہو جائیں گے اس کے اوپر. اب میں دوسری چیز پہ آتا ہوں کہ جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے, تو پھر انہوں نے رہنا کیسے تھا اقتدار میں. اس وقت جنرل باجوہ نے ان کے ساتھ مل کے جو پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشن کی, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں. شاید آمروں کے دوران ہو, جنرل مشرف کے دور میں جب میں اپوزیشن میں تھا, میں جیل بھی گیا 8 دن, میں نے کبھی اس طرح کی ظلم نہیں دیکھا, تشدد نہیں دیکھا جو جیلوں میں انہوں نے کیا ہے, جو یہ جنرل باجوہ نے ان کے ساتھ مل کے, جیسے ہی ہماری گورنمنٹ گئی اس کے بعد 25 مئی سے شروع ہوا. 25 مئی سے انہوں نے تشدد کرنا شروع کیا, اور وہ بڑھتا ہی گیا. خاص اپنا ایک آدمی لے کے آئی ہے یہاں جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم کا ایکسپرٹ تھا, جس نے پاکستان کے شہریوں کو ایک فورن ٹیررسٹ کی طرح رکھا, ہر قسم کا تشدد کیا, سختیاں کی, سوشل میڈیا کے اوپر کی, جو اس کے اوپر بھی ابھی میں آؤں گا. لیکن ان کا سارا مقصد یہ تھا کہ جس طرح پاکستان کی قوم بھیڑ بکریاں ہیں, یعنی ان کو اچھے برے کی تمیز ہے ہی نہیں, جدھر ان کو ڈنڈے مارو گے وہ ادھر چلی جائیں گی. انہوں نے ہر قسم کا ظلم کیا, صرف اور صرف ہم ساری قوم کو یہ ایکسپٹ کرنے میں, یہ جو انہوں نے چور ہمارے اوپر لا کے بٹھا دی. اور جتنا قوم ان کو کہتی رہی کہ ہم ان کو نہیں مانتے,
ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے، اتنا انہوں نے ظلم بڑھانا شروع کر دیا. اور مجھے افسوس یہ ہے کہ جب ایسے لوگ آپ لے آئیں جن کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ انسانوں کو کس طرح، انسانوں میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے، جن کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ انسانوں کو ان کے ذہن ہوتے ہیں اور ان کے دل ہوتے ہیں، ہارٹس اینڈ مائنڈز اپنے ساتھ ملا کے انسانوں کو آپ جیتے ہیں. آپ ڈنڈے مار کے، تشدد کر کے، رات کو لوگوں کو اٹھا لیں، ان کو جا کے ننگا کریں، ان کو ماریں، ان کو ٹارچر کریں، اور پھر یہ سوچیں کہ یہ سارے جب سنیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو لوگ سب ڈر کے بھیڑ بکریوں کی طرح لائن میں لگ جائیں گے. یہ پالیسی رہی ہے. اس لیے ہم نے اپنی ہیومن رائٹس کا جو وائلیشنز ہوئی ہیں اس کا پورا ڈوسیئر دیا. اس میں ہمیں بتایا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا. نہ دیکھی عورتیں، نہ چادر اور چار دیواری کی ان کا کوئی فرق تھا، نہ کوئی شرم تھی، نہ کوئی حیا تھی، نہ کوئی غیرت تھی. جس طرح کی انہوں نے اس وقت پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ کیا، اور پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ انگریز کے زمانے میں بھی، اگر آپ تاریخ پڑھیں ہماری آزادی کی اور جس میں آزادی کی موومنٹس تھیں، تو پولیٹیکل ورکرز کے خلاف کبھی بھی انگریز کے زمانے میں بھی ایسا ظلم نہیں ہوا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا. مجھے نوجوانوں نے آ کے کہانیاں سنائی. انہوں نے جب ہم جیل بھرو تحریک، وہ پرامن تحریک تھی، ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کوئی اپنے ملک میں تصادم نہیں کرنا چاہتے. اور پھر میں یہ بھی کہہ دوں کہ جو پارٹی الیکشنز چاہتی ہے وہ تصادم نہیں چاہتی. جو الیکشنز نہیں چاہتے، جو الیکشن سے بھاگتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے انتشار پھیلانا. یہ جو ملک میں ہو رہا ہے یہ وہ پارٹی نہیں کر رہی جو الیکشن سے آ رہی ہے. میرے سے ہمارے اوپر ہر باری کوئی یہ ایک بدماش انہوں نے انٹیریئر منسٹر رکھا ہوا ہے جس کو یعنی شرم آئے کسی کو کہ اس طرح کے آدمی کو اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کروائے. کوئی مہذب معاشرے کے اندر اس طرح کا آدمی کو آپ اگر بتا دیں کہ یہ آپ کا انٹیریئر منسٹر کا مطلب جو کہ جس نے آپ کی حفاظت کرنی ہے، اس طرح کے آدمی کو بٹھا دے جس کی بیک گراؤنڈ قتل کر رہا ہے، جو ہر جرم کیا ہے جس آدمی نے، اور وہ بیٹھ کے دھمکیاں دے رہا ہے. اس کو یہی نہیں پتا کہ ساری دنیا میں اس کے کامنٹس گئے ہیں اور وہ کیا ریفلیکٹ کر رہے ہیں پاکستان میں. کہ ایک ملک کا انٹیریئر منسٹر اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دے، اس کو وہاں اوپر بٹھا دی، وہ دھمکیاں دیتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے جمہوریت کیا ہے. وہ تو بدمعاش ہے. نہ یہ شریفوں کو آج تک کبھی پتا ہے. اوپر سے یہ بڑے میسنے بن جاتے ہیں، بڑی معصوم سی شکلیں بنا لیتے ہیں، ڈرامے کرتے ہیں. کبھی جا کے وہ ٹوپیاں پہن کے، کبھی وہ عورتوں یہ جو آٹا دیا جا رہا ہے ابھی وہاں تصویر کھچا لی. یہ گمکس کیا ہے؟ اندر سے ظالم ہے. یہ جو سب سے زیادہ پولیس مقابلے میں لوگ مروائے ہیں وہ شہباز شریف نے مروائے ہیں. اس کے اوپر ہیومن رائٹس کی رپورٹ ہے. 97 سے 99 تک اس نے خود کو 900 لوگوں کو قتل کروایا. عابد باکسر نے ٹی وی کے اوپر آگے کہا کہ میں اس کے حکم پہ لوگوں کو قتل کرتا تھا. یہ وہ آدمی ہے جو بڑی معصوم سی شکل بنا لیتا ہے. اور دوسرا، اس کا تو سب کو پتا ہے، یہ انٹیریئر منسٹر کو سارے، کسی میں فیصلہ آباد میں جا کے پوچھیں ان کی بیک گراؤنڈ. ان کو اوپر بٹھا لیا. پیچھے سے پوری بیکنگ تھی ان کو، جو اپنے آپ کو لوگ نیوٹرل کہتے ہیں، اور انہوں نے اس وقت ہر قسم کا ظلم کرنا شروع کر دیا. اور جو انہوں نے آدمی رکھا کاؤنٹر ٹیررزم کا، اب ان کو سمجھ ہی نہیں ہے سویلین سے کیسے ڈیل کرتے ہیں. ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہے. وہ جا کے اوپر رپورٹ دیتے ہیں، سر فکر نہ کریں سر، میں ابھی تھوڑے اور ڈنڈے لگاؤں گا، یہ ٹھیک ہو جائیں گے. تھوڑا اور مجھے ظلم کرنے دے تو میں لائن مین کو لگا لوں گا. جس طرح کوئی یہ انسان ہی نہیں تھے. ہمارے سوشل میڈیا کے لڑکوں کو اٹھایا جا رہا ہے. ہر روز کچھ سوشل میڈیا جو دیکھتا ہے تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اس کو اٹھا لیتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں، اغوا کرتے ہیں. کوئی وارنٹ نہیں ہوتا، پکڑتے ہیں ان کو. نامعلوم افراد آتے ہیں، پلین کپڑوں میں اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ کون سے، کس دنیا کی جمہوریت میں ایسے ہوتا ہے؟ فرانس کے اندر پبلک سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے پینشنز کے اوپر، پروٹیسٹ کر رہی ہے، اٹیک کر رہی ہے پولیس کو، پیٹرول بم پھینک رہی ہے. مجھے فرانس میں بتائیں کہ ایک آدمی کو پولیس نے رات کو جا کے گھروں سے اٹھایا. اگر وہ نہیں ملتے ان کے باپ کو اٹھا لیتے، ان کے بھائیوں کو اٹھا لیتے. کبھی سنا ہے کہ یہ ہوا ہے؟ کسی ملک میں مجھے بتا دیں جدھر جمہوریت ہے، آپ پولیٹیکل ورکرز کو رات کو اٹھا رہے ہوں،
ان کے گھر میں وہ نہیں ملتے، ان کے رشتہ دار اٹھا لیتے ہیں، ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور وہاں کیا کرتے ہیں، ان سے تشدد کرتے ہیں، ان کے اوپر پوچھتے ہیں کہ جی بتائیں عمران خان نے یہ تمہیں بھڑکا رہا ہے، عمران خان تمہارے سے کروا رہا ہے۔ اتنے بیوقوف ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ سوشل میڈیا کام کیسے کرتا ہے۔ کوئی ان کو پہلے کوئی اپنے عقل والے لوگ اپنے پاس بٹھا لیں، خدا کا واسطہ ہے، یہ اوپر ڈفر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ثناء اللہ جیسے لوگوں کو کوئی سمجھ نہیں ہے۔ آپ کم از کم یہ سمجھ تو لیں کہ سوشل میڈیا فنکشن کیسے کرتا ہے۔ جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز ہے۔ سوشل میڈیا وہ ہے جو عوام ہے، جو عوام کے اندر آواز ہے، جو عوام کا نیریٹو ہے، وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے۔ آپ 15 20 30 سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑ لیں گے تو اس سے کچھ رک جائے گی بات، اور نفرتیں بڑھیں گی، آپ کے خلاف اور سوشل میڈیا ہو جائے گا۔ اور یہاں چلے پاکستان میں تو اس کو جنگل کا قانون ہے، کوئی فنڈامنٹل رائٹس ہے ہی نہیں، جدھر دیکھیں تو آ کے ہمارے یہاں لوگ اب کیا کر رہے ہیں، لوگ میں ذرا اپنے زمان پاک کی بات کروں، لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ کس چیز کا پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ کہ یہاں اغوا کیا جاتا ہے لوگوں کو، یہاں قانون نہیں ہے، وہ سارے جمع ہوئے ہیں کہ ڈر ان کو ہے کہ عمران خان کو اغوا کر کے لے جائیں گے۔ وہ جو یہاں اٹیک ہوا تھا زمان پار پہ، وہ قانون کے مطابق نہیں پکڑنے آئے تھے، وہ اغوا کرنے آئے تھے، کیونکہ انہوں کے پاس کوئی ویلڈ ریزن نہیں تھی مجھے یہاں سے اریسٹ کرنے کی۔ قانون واضح تھا۔ میں نے 18 کا کہا میں جا رہا ہوں عدالت میں پہلے کیوں نہیں جا سکا؟ میں نے بتایا وہاں خوف تھا دہشت گردی کا، 2 اٹیک ہو چکے ہیں، سیکیورٹی نہیں مل سکتی تھی، گورنمنٹ نے سیکیورٹی وڈرا کر لی تھی، ایک حملہ ہو چکا ہے جان کے اوپر، اللہ نے بچایا ہے، پتہ ہے انٹیریئر منسٹری خود کہہ رہی ہے دوسرا حملہ ہونے لگا۔ تو اس جگہ کے اوپر جدھر آپ سیکیورٹی بھی نہیں دے سکتے، تو میں نے کہا اس کو شفٹ کر دے دوسری جگہ، تو میں چلا جاتا ہوں۔ مجھے کس چیز کا ڈر ہے؟ میرے اوپر کون سا کیس ہے جو مجھے خوف زدہ ہوں میں عدالت میں جانے کے لیے؟ کیا میں دہشت گرد ہوں؟ 40 دہشت گردی کے کیسز ہیں۔ آج پتا چلا کہ اسلام آباد میں میرے اوپر کچھ 30 یا 40 کیسز کر دیے، 15 کیسز ایک دن میں کیے ہیں۔ کبھی سنا ہے کسی کے اوپر، کسی لیڈر کے 15 کیسز ایک ہی دن میں میرے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی؟ میں یہاں بیٹھا ہوں لاہور میں، مظاہرہ ہوتا ہے اسلام آباد میں، 3 دہشت گردی کے پرچے کٹ جاتے ہیں میرے۔ وہ بیچارہ ضلع شاہ کو یہ ظلم کر کے تشدد کر کے اس کو مارتے ہیں، 302 مرڈر کا پرچہ میرے پہ کٹ جاتا ہے۔ اس لیے لوگ یہاں باہر بیٹھے ہیں، کسی کو اعتماد نہیں ہے۔ یہ جو گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ کوئی قانون کے مطابق تو کچھ چیز کوئی کر ہی نہیں رہی۔ کون سی چیز کر رہے ہیں قانون کے مطابق؟ یہ تو سارا جنگل کا قانون ہے یہاں۔ تو لوگ خوف زدہ ہیں کہ یہاں سے اٹھا کے لے گئے تو قتل کر دیں گے، کیونکہ انہوں نے تو پہلے قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہی تو لوگ بیٹھے ہوئے جنہوں نے مجھے پورا ٹریپ کر لیا تھا کہ اللہ کا کرم تھا کہ گولیاں نیچے لگیں، کیونکہ اس کا ہاتھ لڑکے کا اوپر آ گیا، جو نوجوان ابتسام جو ہیرو تھا۔ کبھی بھی کوئی کسی کے بندوق کو پبلک میں بھاگ جاتے ہیں لوگ، اس نے جا کے اس کو پکڑا، اس سے بجائے اوپر گولیاں لگنے کے وہ نیچے لگی، بچ گئے ہم۔ تو انہوں نے تو کسر نہیں چھوڑی تھی، پھر سیبوٹاج کیا۔ جو رزلٹ تھا، جو جی آئی ٹی کا رزلٹ تھا، وہ انہوں نے آتے ساتھ ہی سیبوٹاج کیا۔ جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ آج کیوں یہاں زمان پاک کے باہر بیٹھتے ہیں، ان کو کوئی کانفیڈنس نہیں ہے، ان کو ہمارے اس ملک کے انصاف کے نظام پہ کانفیڈنس ختم ہو چکا ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو کبھی کسی کو اٹھا لیتے ہیں، کبھی کسی کو۔ اب انہوں نے کہا جناب میرے اوپر 2 پرچے کاٹ دیے کہ میں وہاں جب جوڈیشل کمپلیکس میں گیا، انہوں نے کہا جناب بڑے لوگوں کے ساتھ آ گیا، وہ دروازہ ٹوٹ گیا۔ جھوٹ۔ پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ تو کوئی بھی لوگ نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے ناکے لگا کے سارے لوگوں کو پیچھے رکھ دیا، اتنی پولیس اور رینجرز تھے اس دن۔ تو جب پاس پہنچا وہاں، تو لوگ ویسے جب سب کو پتا تھا کہ میں وہاں جا رہا ہوں تو لوگ آنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے ان کو اشتعال دلوایا، ٹیئر گیس، ہمارے پاس ایویڈنس ہے ساری، ٹیئر گیسنگ شیلے کی، قریب جا کے پولیس پتھر مار رہی ہے لوگوں کو۔ اس کے باوجود 40 منٹ میں باہر کھڑا ہو جاتا ہوں، اس کے باہر کھڑا ہو جاتا ہوں جوڈیشل کمپلیکس، اور وہاں اشتعال دیا جاتا ہے لوگوں کو۔ جو پولیس نے حرکتیں کی اور پیچھے نامعلوم افراد سے جو کروا رہے تھے ان سے،
पूरी कोशिश थी कि किसी ना किसी तरह ट्रैप करके इमरान खान को वहां मरवा, लेकिन मेरे ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे काट गए। अब मैं कल जाता हूं, अब कल मैं जाता हूं इस्लामाबाद में, फिर अदालत में, हाई कोर्ट जाता हूं। हाई कोर्ट जिधर मैं आगे निकल हाई कोर्ट में जाता हूं खुद, क्योंकि वहां हम किसी को नहीं लेके जाते। जो लोग मेरे साथ थोड़े बहुत आए थे वो वहां खड़े हो जाते हैं। अब सारी आप वहां सहाफी खड़े थे, एक अल जजीरा का सहाफी था, उसकी रिपोर्ट देख, हमारे ऐसे लोग खड़े हुए हैं, एकदम नामालूम अफराद शलवार कमीज के अंदर डंडे पकड़े हुए तहरीक इंसाफ के कलर्स के साथ, ताकि लगे तहरीक इंसाफ के लोग, और वो उन लोगों को डंडे मार के और पकड़ के हमारे लोगों को पकड़ के ले जाते। क्या अब मुझे बताएं क्या गलत काम किया था? कोई कुछ भी नहीं, आराम से खड़े हैं। और फिर से मेरी बात नहीं मानते। अल जजीरा रिपोर्टर की पूरी स्टेटमेंट है, उसने अपनी आंखों से देखा क्या किया इन्होंने, और सिर्फ पकड़ते नहीं है, जब मेरी गाड़ी गुजर रही होती है तो जो उस गाड़ी को मार के डंडों से शीशा तोड़ देते हैं। आप बताएं क्या हमने क्या गलत किया था? मैं फिर से कहता हूं कि जो लोग इलेक्शन चाहते हैं वो इंतशार नहीं चाहते। जो इलेक्शन नहीं चाहते, ये लोग जो ये नामालूम अफराद और ये जो इनके साथ लोग हैं, ये कोई इलेक्शन नहीं चाहता, इसलिए इंतशार चाहते हैं। और इन्होंने हमारे लोगों को पकड़ के जेलों में डाल दिया। यहाँ जमान पार्क में वो नामालूम अफराद आते हैं, कोई यहाँ से जा रहा है कोई चीजें लेने के लिए, वहां से पकड़ के उनको जेल में डाल देते हैं और वहां जाके तशद्दुद करते हैं। जो लोगों को इन्होंने जेलों में डाला, मैं वो नौजवानों को मिला 30-40 छुट के आए, जो उन्होंने कहानियां सुनाई कि पकड़ पकड़ के उनको मारना, एक एक को पकड़ के मारना, पता नहीं उनसे क्या इंफॉर्मेशन ले रहे। वो जो मेरा खंसामा पकड़ के ले गए अभी तक, वो बेचारा सफीर, वो यानी गरीब आदमी, यानी वो एक अपने बीवी बच्चे पालने के लिए वो बेचारा कमाई करने वाला आदमी, उसको देखने वाला है, वो कमजोर सा आदमी, उसको पहले यहां मारा, उसको वहां ले गए और उससे पूछ कह रहे हैं इमरान खान खाना क्या खाता है, इमरान खान खाना क्या खाता है। वो जब उसको पकड़ के लेके गए शहबाज गिल को, उससे पूछे जी बताए इमरान खान खाना क्या खाता है। और मेरे 2 नौकरों को इन्होंने पेरोल पे रख लिया था, जब मैं प्राइम मिनिस्टर था एजेंसीज ने उनको पेरोल पे रख लिया था। तो ये जो खाना क्या खाता है, क्या किसी को शक नहीं पड़ेगा कि आपको क्या इंटरेस्ट है उसके खाने से? जहर देने का प्रोग्राम है, क्योंकि ये जो शहबाज शरीफ के 4 लोगों को हार्ट अटैक हुआ, जो गवाह थे, और डॉक्टर रिजवान को, सारों को हार्ट अटैक हुआ, ये कैसे हुआ? तो ये खाना क्या खाते हैं, वो सफीर को रखा हुआ है जी, खाना क्या खाता है इमरान खान। मैं जो इस पे जो आखिर में बात करना चाहता हूँ वो ये है कि देखें, ये जो हरकतें आप कर रहे हैं, इससे माशरे में नफरतें बढ़ रही हैं। इससे बिल्कुल ये ना समझे कि लोग डर जाएंगे। सोशल मीडिया की आपको समझ नहीं है। ये जो बच्चों को पकड़ के ले गए और अगवा कर गए अजहर मशवानी को, उसका पता नहीं है। फिर हसान न्याजी से जो किया है, उसको कभी यहाँ पकड़, उधर से बेल लेता है, उस उठा के फिर एक और केस कर देते हैं, वो केस से बेल लेता है, पकड़ के कोयटा भेज देते हैं, कोयटा से बेल लेता है, यहाँ आता है, उसको अब कराची ले गए, अब कराची से पता चलता है जी उसको पेशावर ले गए। ये कौन से माशरे में होता है? मुझे बताए किसी जमहूरियत में, और हमारी बताए, मेरे 3.5 साल में बताए, कभी किसी से ऐसे हुआ है? इनकी 30 साल से चोरियां थी, 95% केसेस इनके पुराने थे। हमारे तो सिर्फ दो बड़े केसेस हुए थे शहबाज शरीफ के। एक उसका 16 अरब का पकड़ा गया था, वो मकसूद चपड़ासी वाला, जिस बेचारे को कैसे मारा है, और दूसरा था इसका टीटी केस, जो ये पापड़ वालों के जरिए पैसे बना रहे थे इसकी फैमिली। हमारा तो और कोई केस ही नहीं था। कितने हमने केसेस किए इनके, कितने हमने इनके ऊपर दहशतगर्दी के केसेस किए। तो ये जो हमारे ऊपर केसेस कर रहे हैं, मुझे बताएं इसकी कभी किसी जमहूरियत में कोई मिसाल है? और मुझे सबसे अफसोस क्या है कि इनके पीछे पाकिस्तान के वो लोग हैं जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं। और मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि कौम इनकी वजह से आपके खिलाफ होती जा रही है? क्या नजर नहीं आ रहा? और क्या ये कोई कंट्रोल कर सकता है? मेरे ट्विटर के ऊपर तकरीबन 1 करोड़ कोई 70 या 80 लाख फॉलोअर है। क्या मैं उनको कंट्रोल करता हूं? मुझे पता है वो कौन है। क्या किसी को सोशल मीडिया का पता है कि कौन क्या करता है? अगर प्रो पीटीआई भी है, उसको वो आजाद लोग हैं,
ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا. اور باہر پاکستانی بیٹھا ہے, 1 کروڑ پاکستانی باہر ہے, کیا وہ کنٹرول میں ہے کسی کے؟ تو بجائے یہ کریں کہ ہمیں ڈنڈے مار کے لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح لائن پہ لگانے کے لیے, آپ کو چاہیے پوچھیں کہ کیوں تنقید کر رہے ہیں. تنقید ایک معاشرے میں جب آپ ختم کرتے ہیں معاشرہ مر جاتا ہے. معاشرے چلتے ہیں جب ایک معاشرے کے اندر اجازت. جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ جمہوریت کے اندر تنقید ہوتی ہے, ڈکٹیٹرشپ میں نہیں تنقید ہوتی. ڈکٹیٹرشپ کا حال دیکھ لیں, جو ڈکٹیٹرشپ فرینکو نے لے کے آیا اسپین میں, تو سارا اسپین پیچھے رہ گیا, سارا ویسٹرن یورپ آگے نکل گیا. ڈکٹیٹرشپس اگر اتنی اچھی ہوتی ہیں تو آج یہ ساری دنیا کی جمہوریت خوشحال نہ ہوتی, کیونکہ وہاں تنقید ہوتی ہے. تنقید سے آپ اپنے آپ کو ریفارم کرتے ہیں, آپ اپنی اصلاح کرتے ہیں. تو بجائے اپنی اصلاح کرنے کے کہ آپ کیا غلط کر رہے ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ساری قوم کدھر کھڑی ہو گئی ہے جا کے, آپ کو پتہ چل رہا ہے, ہر جگہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ جو منار پاکستان میں کیا کیا, وہ پولیس سے پوچھیں جی یہ کیا کر رہے ہیں, وہ جی اوپر سے حکم ہے. جدھر ہم پوچھتے ہیں کہتے ہیں جی پیچھے سے ہمیں حکم آیا ہے. تو حکم آیا کہ جناب جلسے کی ہم نے اجازت دی عدلیہ کے ذریعے, عدلیہ نے اجازت دی. 3 دن ملے وہ جلسے کی ساری پریپریشن کرنے کے لیے. کبھی پاکستان کی تاریخ میں مینار پاکستان کے جلسے پہ لاہور کو باہر سے بھی سیل کر دیا اور لاہور کو اندر سے بھی سیل کر دیا. یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے. جلسہ فیل کروانے کے لیے جو کوششیں کی گئی, یہ تو اب اسی سے ہی آپ کو نظر آ جانا چاہیے کہ اگر آپ نے اتنا زور لگا کے جلسہ فیل کرنے کی کوشش کی تو وہ جو لاکھوں لوگ وہاں پہنچ گئے, وہ آپ کو کیا میسج دینے آئے تھے؟ وہ دینے یہ میسج آئے کہ جس راستے پہ آپ نکل گئے ہیں اپنی بھی تباہی کر رہے ہیں, ملک کی بھی تباہی کر رہے ہیں ساتھ. خدا کے واسطے آنکھیں کھولے اپنی. یہ جس راستے پہ آپ نکل گئے ہیں یہ اس ملک کی تباہی ہے. اور اس لیے بجائے یہ ہمارے سوشل میڈیا کے بچوں کو اٹھانا, یہ ملک کی فیوچر ہے. بجائے یہ پولیٹیکل ورکر جو کہ یہ سارا اپنا ٹائم دیتے. مجھے یہ بتائیں, آپ نے سوچا ہے کہ یہ جو ورکرز کو اٹھا کے جیل میں ڈالتے ہیں, آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان کی فیملیز کا کیا بنتا ہے؟ یہ ڈیلی ورکرز ہیں, ان میں سے یہ نظریاتی لوگ ہیں, پیسے والے نہیں ہیں. یہ ایک جذبے کے جنون کے لیے نکلے ہوئے ہیں. آپ ان کو پکڑ کے 2 ہفتے 3 ہفتے بند کر دیتے ہیں. سوچا ان کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے اور اس سے آپ اچیو کیا کر رہے ہیں. تو میں اس پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن آپ کر رہے ہیں اور یہ جو سارا ملک کو ان چوروں کو بچانے کے لیے ساری پالیسیز بن رہی ہیں, یہ اس ملک میں نفرتیں پھیلا رہی ہیں. اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہم سب کے ہاتھ سے نکل جائے. ابھی تک تو ہم جلسہ کرتے ہیں, پرامن کر کے واپس آ جاتے ہیں. ہر جگہ عمران خان کہتا ہے کہ ہم نے قانون کے بیچ پہ رہنا ہے. ہر جگہ میں کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی تصادم نہیں کرنا. ہر جگہ اپنے لوگوں کو روکتا ہوں جو انہوں نے ظلم کیا لوگوں کے اوپر, جس طرح مارا, جس طرح ذلِ شاہ کا قتل کیا, جو غصہ تھا سارا یہاں. بار بار کہتا رہا کہ کنٹرول کرو. بار بار قرآن کی ان کو وہ بتاتا ہوں کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے مشکل وقت پہ صبر کرنا. ان کو میں درس دیتا ہوں, لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسی طرح آپ چلتے رہے, یہ آپ کے سب کے ہاتھ سے گیم نکلنے والی ہے. یہ ادھر تک پہنچ جائے گی, آپ کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکے. اور اس لیے میں آخری بات پہ آتا ہوں کہ دیکھیں آج پھر ہمیں خبر ہے کہ 8 پتہ نہیں 30-40 عورتیں زخمی ہوئی ہیں آٹے دینے کے اوپر, اور اب تک 8 عورتیں مر چکی ہیں یا لوگ مر چکے ہیں آٹے کے ڈسٹریبیوشن میں. دیکھیں کوئی کسی کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم لوگوں کے حالات ہیں کیا؟ کرونا کے دوران جب لاک ڈاؤن ساری دنیا میں لگا اور نچلا طبقہ پس کیا, ہم نے تب 14,000 روپے ڈسٹریبیوٹ کیا. کبھی آپ نے اس طرح کا سین دیکھا تھا؟ کس طرح ہم نے ان کی عزت نفس اس کو بچایا. ہم نے خواتین کو بلایا سکولز کے اندر, پرامن طریقے سے وہ بیٹھی, وہاں بیٹھ کے ان کو باقاعدہ ان کے بینک اکاؤنٹس کھول کے ان کو چیکس دیے تاکہ ان کو ذلیل نہ ہو. سڑکوں کے اوپر لائنیں میل کی لائنیں نہ لگے. یہ اس طرح آٹے کی بوری اٹھاتے نقصان نہ ہو, انجریز نہ ہو, زخمی نہ ہو. ہم نے اس لیے کوشش کی کہ ان کی عزت بھی محفوظ رہے اور ان کو جو ضرورت ہے پیسے کی وہ بھی مل جائے.
پہلے تو اس سے نظر آتا ہے کہ ان کو سوائے پبلسٹی کے، یہ صرف اور صرف چیپ پبلسٹی کے لیے، اس سے زیادہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے معاشرے کی۔ دوسری بات یہ کہ کیا ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ جس طرح کی 11 مہینے میں تباہی مچی ہے اس ملک کے اندر، یعنی جس طرح کی مہنگائی آئی ہے اس ملک پر، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی مہنگائی نہیں آئی، اور پھر ساتھ ساتھ بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے، جو آگے حالات ہیں وہ مزید اور بگڑتے جا رہے ہیں۔ آگے IMF کا سمجھوتا ہونے نہیں لگا، وہ ہونے اس لیے لگا کہ اگر ان کی کنڈیشنز مانتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ آگے مہنگائی اتنی زیادہ ہے، یہ عوام برداشت نہیں کرے گی۔ کنڈیشن نہیں مانتے، ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، دونوں طرف پھنس گئے ہیں جا کے۔ اور کیا سب کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا، ان کے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے، کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے، اور یہ مزید جو معاملہ بگڑے گا، اور یہ جو لوگوں کے، جو ہمارا عام کم از کم 10 کروڑ پاکستانی ہیں جن کی اس وقت زندگیاں مشکل میں پڑتی جا رہی ہیں، جو سب سے نچلا طبقہ ہے، تو کیا اندازہ ہے کہ یہ کیسے گزارا ہوگا، آگے کیا ہمارے پاس راستہ کیا ہے اس سے نکلنے کا۔ تو میں اس کی آخر میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ دیکھیں، ایسا وقت ہے کہ ہم سب کو اپنی آواز بلند کرنی ہے۔ میں کبھی اپنی قوم کو نہیں کہوں گا کہ آپ نے کسی قسم کا تصادم کرنا، لیکن اس وقت آپ نے اپنی آواز بلند کرنی ہے۔ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ جو لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، اس کے لیے میں اپنے وکلا کو کہتا ہوں کہ اگر وکیلوں کو اٹھا رہے ہیں، ان کو کام نہیں کرنے دے رہے، میرے جو وکیل ہیں ان کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے، اگر وکیل کام نہیں کر سکتے، اور پھر میڈیا کو میں کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا یا میڈیا سے جو کیا ہے، جو انہوں نے ارشد شریف اور ان سب لوگوں سے کیا ہے، اگر میڈیا والے لوگ اپنا کام نہیں کر سکتے، اگر میڈیا ہاؤسز جس طرح بول کو بند کر دیتے، جب ہماری عمران خان کی کوریج نہیں آئی تو کیا فرق پڑتا، سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے۔ لیکن آپ میڈیا ہاؤسز کے اوپر یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر کر رہے ہیں، کیوں نہیں ہے کہ میڈیا اور جرنلسٹ اس کے اوپر اپنی آواز کیوں نہیں بلند کر رہے؟ اور کیوں نہیں کہ یہاں ٹاپ صحافی جو سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی جمہوریت خطرے میں، کیونکہ اگر آزادی رائے ختم ہوگی، جمہوریت گئی، تو وہ کیوں نہیں آواز بلند کر رہے؟ اور میں وکلا کو آخر میں کہتا ہوں کہ کل ایک بہت تکڑی سپریم کورٹ بار کے اندر لائرز کنونشن ہے، اس کے اندر وکلا کو کہہ رہا ہوں کہ پوری طرح اس پہ شرکت کریں، کیونکہ یہ جو تقسیم کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کو، اس کے لیے پاکستان کے وکلا کو اس وقت سٹینڈ لینا چاہیے، کیونکہ آپ کا کام رول آف لا ہے، رول آف لا کو امپلیمنٹ کرنا پاکستان کی لیگل کمیونٹی کا کام ہے۔ تو کبھی بھی ہمارا رول آف لا یا ہمارا جو انصاف کا نظام ہے، یہ کبھی بھی اتنا زیادہ خطرے میں نہیں جو آج ہے۔ تو میں سب وکلا کو بھی چاہتا ہوں کہ آپ متحد ہوں، اور یہ جو اگر بیرسٹر احسان سے کر سکتے ہیں، کسی سے بھی کر سکتے ہیں، اور اگر سوشل میڈیا کے لڑکوں کو اس طرح اٹھا رہے ہیں، وارنٹ کے بغیر نامعلوم لوگ آتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو کدھر گئی پاکستان کی جرنلسٹ کمیونٹی؟ اور ہیومن رائٹس کو کیوں نہیں، ہم جو ہیومن رائٹس کے آج تک آواز بلند کرتے ہیں، کیوں نہیں ان کو یہ نظر آ رہا؟ اور جب تک کہ ہم اس سب ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند نہیں کریں گے، یہ بڑھتے جائیں گے۔ اور میں آخر میں پھر اپنے نیوٹرلز کو کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی کورس کریکشن کرنے کا ضرورت ہے، ابھی راستہ درست کر لیں، کیونکہ یہ جو راستہ آپ نے پکڑا ہوا نا کہ خوف پھیلانے کا اور ڈرانے کا، دھمکانے کا، یہ بیک فائر کر رہا ہے، اس سے کوئی نہیں ڈر رہا، بلکہ لوگوں کے اندر نفرتیں بڑھ رہی ہیں، اور یہ حل نہیں ہے، حل صرف ایک ہی ہے، صاف اور شفاف الیکشن۔ شکریہ۔